جی سب کو سلام آداب نمستے، کیسے ہیں سب؟ تو میری دعا ہے کہ آپ سب خوش ہوں اور خوش رہیں۔ تو آج کا جو میرا خاص موضوع ہے وہ دو تین بنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ ہے کہ اب این ایف نے جو انٹرویو کی ڈبنگ کی ہے تو اس کے بارے میں آپ سب کی رائے کیا ہوگی؟ کیا یہی جو اس نے اتنا ولگر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا یہی این ایف اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی ہے؟ کیا خیال ہے نہیں دیکھ سکتی؟ کیا آپ لوگ یہ ساری چیزیں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں؟ شاید نہیں دیکھ سکتے۔ اب جتنا اس وقت یہ نیچے گر رہی ہے، کس حد تک گر رہی ہے یہ آپ سب سن رہے ہیں۔ بہت پڑھی لکھی ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، ٹیچر ہے، بہت بہت ذہین ہے، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ملتی۔ پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا آپ لوگوں سے، لیکن آپ دیکھیں کہ اب یہ کس حد تک ایسا ایسا یہ سارے گرنا شروع ہو گئے کہ اب جیسے اس نے یہ ایک بات کی ہے کہ آؤ صوفے پہ آؤ اور آ کے ڈیش 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 کرو، تو یہ باتیں کرنے والی ہیں۔ ایک دفعہ اس نے پاؤں کا ذکر کیا ہے صرف ایز اے آپ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، حالانکہ اس کی ہر بات کے دو معنی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے تو یہ آپ لوگوں سے کھیلتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اس کے بعد اتنا میرا خیال ہے کہ بہت ہی گھٹیا اور گرا ہوا یہ جو اس نے کیا ہے، انٹرویو کے اوپر ڈبنگ کی ہے، بہت ہی گرا ہوا، بہت ہی گھٹیا۔ آپ یہی سمجھتے ہوں گے کہ میری مخالفت ہے، میں اس لیے زیادہ کرتا ہوں، میری اس سے ذاتی مخالفت تو تھی نہیں، میں تو آپ کو صرف سچائی دکھانا چاہتا تھا، ان لوگوں کی سچائی کیا ہے اور کچھ نہیں۔ حالانکہ اس کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ لوگ وہ جو شبو ہے اس کے پاس بھی گئے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں شبو جی بتائیے، کیونکہ وہ بھی ٹیچر ہی رہی ہے غالباً۔ کیسی ٹیچریں ہیں، تربیت کیسی دے رہی؟ شبو جی آپ بتائیں نا ذرا اس کے بارے میں کہ کیا یہ ولگر نہیں ہے؟ تو اس نے کیا کہا، نہیں وہ ایسا نہیں، وہ تو صرف اس نے وہ پاؤں کا ذکر کیا، کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہے اس کو بولنے کی، اور آپ چور سے کہہ رہے ہیں کہ چور کا فیصلہ کریں، کیسی بات ہے؟ عدالت بھی چور ہے، ٹھیک ہے، اور جو مجرم ہے وہ بھی چور ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں وہ شبوں نے کیسی، یعنی کہ آپ دیکھیں ان لوگوں کے دماغ اندر سے گھٹیے ہیں، بہت ہی تھکے ہوئے لوگ ہیں ذہنی طور پہ۔ اور جس چیز کا انسان مذاق میں بھی ذکر کرتا ہے نا، چاٹم چاٹ اور بڑے ایسے ایسے لفظ، میں نے پہلے آپ سے یہ ذکر کیا تھا، تو وہ اب میں آگے تھوڑی سی بات کروں گا تو اب عورت کارڈ پھر فوراً چلنا شروع ہو جائے گا، ہائے یہ کیسا کر دیا، ایک مرد نے اٹھ کے عورت کی توہین کر دی۔ لیکن جب عورت کسی کو ننگا کرنے پہ آئے نا تو وہ تو بھائی توبہ استغفار۔ یہ ایک بات کہتی ہے کہ اکثر لوگ طوائفوں سے کیوں جھگڑا نہیں کرتے تھے کہ یار یہ تو گندی عورت ہے، اس سے کیا بات کریں گے، یہ تو کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ اب معاشرہ کس طرف جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ ایسی ایسی چیزیں بولی جا رہی ہیں جو پہلے ایک انہوں نے لبادہ شرافت کا اوڑا ہوا تھا کہ ہم لوگ تو بہت اچھے ہیں، لیکن اب آہستہ آہستہ انہوں نے کھل کے سامنے آنا، اسی لیے طوائفوں سے لوگ کرتے تھے اپنی بچاتے تھے اپنے آپ کو، یعنی کہ جو غلط قسم کی عورتیں تھیں بولنے میں بدتمیز، اور لوگ ان سے جان چھڑاتے تھے کہ یار یہ نہ ہو، کیونکہ عزت کا اسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کو تو ہوتا ہی نہیں، اس کا تو کام ہی ایسا ہے، تو جو دوسرا بندہ ہے وہ درمیان میں بدنام ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں کہ وہ جو جتنا بھی اس نے یہ اس سے کہا جاؤ جا کے صوفے بیٹھو اور آگے ڈیش ڈیش ڈیش، میں صرف یہی کہوں گا، تو یہ باتیں کس طرف جا رہی ہیں؟ مانتا ہوں دل میں دکھ ہے، دل میں بہت تکلیف ہے انہیں، ان کو اندر جلن ہو رہی ہے، جس میں وہ شبو بھی ہے
اور اینب بھی ہے، کیونکہ ان کا پیئر ہے یہ سارے آپس میں، یہ سارے جو خاص طور پہ یہ دونوں تو بہت مل کے چلتی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے رائے لے کے. کیوں یہ اس کے خلاف نہیں بولے؟ کیونکہ ساری جیسے میرے خلاف سارے کھڑے ہو گیا کہ میرے اپنے دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیوں کر رہے ہیں، آپ پوڈ کاسٹ بنانی بند کر دیں، آپ ایسا کر دیں. جو تو مجھے جب انہوں نے یہ بات، تو مجھے ہنسی آتی تھی کہ ابھی نہیں، ابھی آہستہ آہستہ ان کا چہرہ ان کو نظر، اب لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یار یہ غلط کر رہی ہے. ابھی یہ فری ایجوکیشن دینے کی بات کر رہی ہے اور لوگوں کا اپنی طرف سے فائدہ کر رہی ہے. یہ کیسا فائدہ ہے؟ بچے یہ لینگویج سیکھیں گے، ٹھیک ہے، جن کو یہ آگے تعلیم دے گی اور ساتھ دلوائے گی، تو آپ کے بچے بھی تو پھر ایسا ہی بات کریں گے جو آگے سے کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں. بچے جب اپنے ٹیچر کی یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو ان کے لیے تو یہ گفتگو، یہ جو بات ہے، یہ ان کے لیے تو یہ نارمل ہوگی ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے کہنا جو اگر ہماری ٹیچر ایسی باتیں کرتی ہے تو اس سے تو ان کے لیے یہ نارمل چیز ہوگی. یہی آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے سیکھیں، یہی یہ سارا کچھ کرے گی. میرا خیال ہے کہ اس کے اپنے بچے بھی اور اس کی فیملی بھی بڑی ہمت ہے. ابھی وہ اس کو کیسے دیکھتے ہوں گے؟ خوش ہوتے ہوں گے. اگر خوش ہوتے ہیں تو پھر مجھے وہی بات آ گئی ڈبہ والی، اس نے یہی کہا تھا نا اس کو کہ اس کی پرورش میں کچھ کمی رہ گئی ہے، اور وہ کمی آپ کو اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے. پہلے نظر نہیں آتی تھی، اگر میرا اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ نظر نہ آتی. جی مجھے یہ لگتا ہے یہ بہت فرسٹریٹڈ عورت ہے اور اپنی ٹاکسک باتیں کر کے اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتی ہے، جو اس کو زندگی میں شاید نہیں ملا. شاید جناب کے خواب آج بھی اس کے ذہن میں گھومتے ہیں، اسی لیے وہ جیسے ایک عورت نہیں ہوتی، وہ بددعائیں دے رہی ہوتی ہے، یہ اس ٹائپ کی یہ عورت ہے. ہر بات پہ اتنی وہ جذباتی ہو کے اس کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہے کہ این ایف کو ان سے obsession لگ رہی ہے، کیونکہ یہ دن رات ایک جنون کے ساتھ ان کے اوپر بات کرنا، میڈم کو ذلیل کرنا، ان کے گھر والوں کو ذلیل کرنا. مجھے جیسے اندر ایک کہ جب یہ بنا رہی ہوتی ویڈیو اور اتنی جذباتی اور جنون کے ساتھ اور اتنی لگن کے ساتھ لگی ہوتی ہے، یا تو کسی سے بہت پیار ہوتا ہے یا بہت نفرت ہوتی ہے. کیونکہ پیار پہلے رہ گیا، اب تو نفرت رہ گئی ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے وہی اپنی اندر کی فرسٹریشن نکالتی ہے اندر سے، اور اس کو ہوش نہیں رہتا کہ میں نے کیا بولنا اور کیا نہیں بولنا. بس جنون میں آ کے بولے جاتی ہے، جوش میں آ کے بولے جاتی ہے. یہ ہے اصل میں ان کی کہانی. اب میڈم تو پھر میڈم کو اگر ان کے بارے میں یہ برا نہیں بولے گی، اور تو کوئی ہے نہیں ایسا. ڈبہ ہے، اس کی تو کوئی اتنی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہی بات پھر ریپیٹ ہو جائے گی، شاید آپ لوگ سمجھیں گے کہ اب جتنے میرے کہ ڈبہ نے اس کی ماں کو کہا کہ اس کی پرورش ٹھیک نہیں ہے اس کی، لیکن اب آپ کو اندازہ ہوا کہ واقعی اس کی پرورش ٹھیک نہیں ہے. اب یہ کس حد تک بات بات پہ ایسی ایسی گندی باتیں کر رہی ہے جو ایک عام بندہ بھی کرتا ہوا، ایک عام عورت جو دیکھیں مرد سے زیادہ عورت کی عزت ہوتی ہے. اچھی بات صرف اتنی سی ہے کہ مرد کو عزت کمانا پڑتی ہے اور عورت کو اللہ نے تحفے میں دی ہوتی ہے. وہ اپنی بعد میں حرکتوں کی وجہ سے اپنی عزت کو کم کرتی ہے. آپ دیکھیں چھوٹی بچی بھی ہو تو اس کی بھی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. مرد ہے اس کی خیر ہوتی ہے، ایک چیز اور ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی ہو. لیکن صرف ایک ہے کہ اگر اسی کے اوپر آپ دیکھا جائے کہ اس کے بارے میں تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی اب عزت آپ کے سامنے ہی ہے، کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. اب یہ دیکھیں اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کو لوگ کیا بول رہے ہیں، اس کو نچنیا اس کو دوپٹہ دے کے نچنیا بنا کے رکھا ہوا ہے. اس کو جیسے کہتی ہے وہ ویسے کرتا ہے. اس کی نہیں، اس کی ڈبل عزت جاتی ہوگی. چلو اس کے منہ پہ تو کوئی نہیں بولے گا نا، لیکن اس کو پیچھے سے لوگ باتیں ضرور کرتے ہوں گے کہ یار اس کی وائف کا منہ کتنا کھلا ہوا ہے. اور اگر یہ اس کو بالکل اسے بھی ویسے ہی یوز کرے، چل تو ایسے کر، تم ایسے کرو، تم ایسے کرو، اور وہ ویسے ہی کرتا، اس کی تو کوئی عزت نہیں رہی نا. اب مردوں کے اندر آپ دیکھیں
اکثر ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں دوستوں میں بھی تو کوئی ایسی کسی کے بارے میں اس کے گھر کے بارے میں بات آئے تو لوگ پرواہ کیے بغیر بات کرتے ہیں کہ یہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے, اس کی بھی عزت گئی, اس کے شوہر کی بھی عزت گئی, اس کے بہن بھائیوں کی بھی عزت گئی, اور اس کی پرورش کی بات پھر دوبارہ وہی آ گئی کہ اس کے ماں باپ کی بھی عزت گئی, اور اس کے جو دوست ہیں جو ساتھ چلنے والے ہیں, اس کا مطلب جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے دوست ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. اب تو مجھے کنفرم ہو گیا ہے, جو ان کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں یا سارا کرتے ہیں, وہ بھی ویسے. کیونکہ دیکھو دوست بندہ وہی بناتا ہے جو اپنے جیسا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب جو اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی سیم اسی ہی طرح کے سوچ رکھنے والے لوگ ہوں گے. اس کی فرینڈز, میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. ان لوگوں کا دن رات کا صرف ایک ہی مشن ہے کہ ہر حال میں انہیں برا ہی بولنا ہے, جو بھی کریں برا ہی بولنا ہے. نفرت نفرت اور نفرت. این ایف بھی ایسے کر رہی ہے اور شبو بھی ایسے, ہائے ہائے اس نے یہ کیوں نہیں کیا, ہائے ہائے. ابھی بچوں کو ابھی انہوں نے جب فیس ریویل, لیکن آپ دیکھیے گا اس میں بھی یہ ابھی پتہ نہیں کیا کر نکالیں گے. اب ایسا نہیں, ایسا کیوں ہو گیا, ہائے ہائے ایسا. شبو تو یہی کہ ہائے ہائے ایسا کیوں ہو گیا. اب کوئی پتہ نہیں اب جو این ایف ہے اب یہ کسی حد تک بھی جائے گی, کیونکہ یہ بھی ان کے لیے مصیبت بن گئی ہے کہ دن بہ دن یہ انہیں نیچے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ دن بہ دن اوپر جا رہے ہیں, وہ آگے سے آگے جا رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا جو ساڑ ہوتا ہے نا, جلن ہوتی ہے اندر کی, وہ انسان کو خود کو جلاتی ہے. اس کو بھی ہو گیا, شبوں کو بھی ہو گیا, خاص طور پہ یہ دو تو بہت ہی اہم ہیں. انہوں نے وہ کھڑے ہوئے ہیں, ہائے ہائے یہ بیٹھا کیوں نہیں. اگر وہ بیٹھ گیا, ہائے ہائے اس کو کھڑا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر وہ کھڑے ہو گئے, تین تین چار چار تو وہ بناتی ہے. اور اپنے گھر کی طرف, اور بھائی اپنی طرف دیکھو شبو جی, آپ کس چکروں میں پڑی ہوئی ہیں. نہ آپ کے بچے آپ سے اٹیچ ہے, نہ آپ کا میاں. جیسے وہ این ایف نے اپنے میاں کے ساتھ رکھا ہوا نا, آپ نے بھی لگتا ہے اس کو ویسے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے کہیں. اور این ایف کا میاں آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیا کچھ حرکتیں کر رہا ہے. تو میں نے جو پھر کہا تھا پھر بات پھر صحیح نکلی نا, کہ نہ یہ آدھا مرد اور آدھا عورت ہے, یہی پہ بات آ رہی ہے. اور یہ بالکل یہ ایسی عورتیں ایسے مردوں کو بنا سکتی ہیں, ان میں ٹیلنٹ ہے, اور یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں. یہ بھی اور شبو بھی یہ کچھ بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ وہ ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے, اور میاں کو تو پھر نیچے لگنا پڑے گا نا. اس وجہ سے سب ایک جیسی عورتیں نہیں ہوتی, لیکن یہ دو عورتوں کی کیٹاگری بالکل ہی تھوڑی سی الگ ہے. مجھے ایک بات آپ لوگوں سے کہنی ہے, خاص طور پہ جو اس کے فالوورز ہیں, وہ یہ ہے کہ انسان اسی کو پسند کرتا ہے جیسا وہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب جیسے شبو ہے اور این ایف ہے, یہ جیسی باتیں کرتی ہیں, اس کا مطلب ان کے سبسکرائبر بھی ویسے ہی ہوں گے, کیونکہ جس کو انسان پسند کرتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. وہ تو بری بن چکی ہے, ٹھیک ہے, جیسے اس کا ہسبینڈ ہے این ایف کا, اور اس کے بعد اس کو کیسے بنایا اور اس کے ساتھ کیسا چل رہا ہے. تو میرا حال جتنے اس کے فالوورز ہیں وہ بھی پھر اسی کیٹاگری میں آئیں گے کہ یار ان کو بھی یہی لینگویج پسند ہے, اور یہ جو بھی کرے گی یہ صحیح کر رہی ہے. لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. تو میں آپ تک یہ ایک میسج خاص طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ایسے لوگوں کو پسند کرنا ہے تو بھائی آپ لوگوں کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو ٹیک کیئر, بائے بائے.